اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار حضرت بابا گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کو شدید مرض لاحق ہوا اور کھانا پینا ترک کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں اور درویشوں نے کمال طبیبوں کو بلا کر مرض کی تشخیص کرائی۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ مرض ہماری عقل اور فہم سے باہر ہے۔ دوسرے دن مرض نے مزید شدت اختیار کر لی۔ طبیبوں نے جب جواب دے دیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں اور عقیدت مندوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ سب پریشان ہو گئے کہ اب کیا جائے۔ اگلے روز بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے احباب اور خاص مریدوں کو اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے میری صحت کے لیے دعا کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حکم سن کر تمام مریدان خاص دعا میں مشغول ہو گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ بدرالدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحت کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا کہ حضرت شیخ بدرالدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کی آواز سنی جو ان سے فرما رہے تھے کہ تمہارے والد محترم نے شہاب جادوگر کے بیٹے نے جادو کر دیا ہے۔ شہاب جادوگر اجودھن کا ایک مشہور جادوگر تھا اور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اجودھن آمد سے پہلے اس کا خوب شہرہ تھا۔ جادوگری کے فن میں بہت مہارت رکھتا تھا۔ اپنے اسی فن کی بدولت اس نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی۔ دولت حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں کو تنگ اور پریشان کیے رکھتا تھا۔ اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا تو اس کے ساتھ سخت دشمنی رکھتا تھا اور اس کو ضرور نقصان پہنچاتا تھا۔ جو لوگ اس کو جانتے تھے وہ اسے ہر وقت خوفزدہ ہی رہتے تھے کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بہت لوگوں کی بد دعائیں آخرکار شہاب جادوگر کو اس دنیا سے لے ہی گئی۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اجودھن آمد سے پہلے ہی شہاب جادوگر فوت ہو چکا تھا۔ مرنے سے پہلے اس کا بیٹا اس سے جادو کے تمام فن سیکھ چکا تھا اور باپ کے مرنے کے بعد اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دولت کی خاطر لوگوں کو تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ حضرت شیخ بدرالدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں جب بزرگ نے شہاب جادوگر کے بیٹے کے کیے ہوئے جادو کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بزرگ سے دریافت کیا کہ اس جادو کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو ان بزرگ نے ان کو چند کلمات بتائے کہ ان کو اچھی طرح یاد کر لو اور شہاب جادوگر کی قبر پر جا کر پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جادو کا اثر زائل ہو جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں، اے قبر میں پڑے ہوئے شخص، تو جان لے کہ اصل بات یہ ہے کہ تیرے لڑکے نے جادو کیا ہے اور ایذا رسانی کی ہے، اس لیے اس سے کہہ دے کہ وہ باز آ جائے اور اس جادو کو ہم سے ہٹا دے۔ اگر تو یہ نہیں کہے گا تو اس چیز سے قریب ہو جائے گا جو چیز ہمارے قریب ہے۔ صبح کے وقت حضرت بدرالدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چند عقیدت مند مریدوں کی موجودگی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے رات والا خواب بیان کیا۔ اس بات کی خبر کسی مرید نے حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوری طور پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا، مولانا نظام الدین، ان کلمات کو اچھی طرح یاد کر کے شہاب جادوگر کی قبر پر جا کر پڑھو۔ چنانچہ پیر و مرشد کے حکم پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ قبرستان پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر لوگوں سے شہاب جادوگر کی قبر کے بارے میں پوچھا۔ شہاب جادوگر کیونکہ ایک بدنام آدمی تھا اس لیے ہر کوئی اس کی قبر جانتا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس کی قبر پر گئے اور سرہانے کی طرف بیٹھ کر وہ کلمات پڑھے جو کہ ان بزرگ نے حضرت شیخ بدرالدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں بتائے تھے۔ شہاب جادوگر کی قبر پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی تھی۔ کلمات پڑھنے کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے قبر کے سرہانے کی طرف ہاتھ مارا تو وہاں پر آپ کو تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی دکھائی دی۔ یہ مٹی والی جگہ کچھ نرم تھی، اس لیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے مٹی کو ہٹایا تو اس مٹی کے نیچے ایک اور مٹی کی تہ دکھائی دی۔ آخرکار حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مٹی کی تہ کھود کر اس کے نیچے دبا ہوا آٹے کا ایک پتلا باہر نکال لیا۔ اس میں بہت سی سوئیاں چبھی ہوئی تھیں اور گھوڑے کے بال مضبوطی سے باندھ دیے گئے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا بدرالدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ آٹے کا وہ پتلا لے کر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس پتلے کے چاروں اطراف لگی ہوئی سوئیاں ایک ایک کر کے نکالنا شروع کیں تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سکون محسوس ہونا شروع ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت درست ہو گئی، حتیٰ کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا
کہ اس پتلے کو توڑ کر تمام سوئیاں اور بال وغیرہ سب کچھ دریا میں ڈال دو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اس زمانے میں اجودھن کا حاکم آپ کا بہت معتقد تھا۔ اس کو جب اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے شہاب جادوگر کے بیٹے کو گرفتار کر لیا اور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور کہا کہ یہ شخص واجب القتل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں جو حکم فرمائیں گے اس کی تعمیل کی جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا کر دی ہے اور میں اس شکریہ کے طور پر اس جادوگر کو معاف کرتا ہوں، اس لیے اب یہ میرا مجرم نہیں ہے، اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ جادوگر نے جب افو درگزر کا یہ عملی مظاہرہ دیکھا تو اس پر اس بات کا بہت اثر ہوا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے معاف تو پہلے ہی کر دیا تھا، اسے اٹھا کر شفقت فرمائی۔ جادوگر نے آئندہ کے لیے جادو کے کاموں سے سچے دل سے توبہ کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔